کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ایسے انداز میں مذاق اڑانا جس سے دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے۔ اس کے لیے فرمایا ایک تو ویسے ہی اس سے دل آزاری ہوتی ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، اور کسی مسلمان کے خلاف ایسا کام کرنا جس سے اس کو ذلت محسوس ہو، یہ بذات خود ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اپنے آپ کو تو تم نے مبرہ کر لیا اور یہ سمجھے کہ میں بہت پاک صاف ہوں، اور یہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی نقص و کوئی عیب نہیں ہے، اور دوسرے کا مذاق اڑایا تو اپنی طرف سے کبر میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کی تذلیل میں مبتلا ہوئے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس درجہ مقبول ہے۔ دوسری بات جس کا ذکر پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا وہ ہے کہ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ تانے دینے کی میں نے بات عرض کی تھی کہ کسی شخص کو اس کی کسی بات کے اوپر تنقید اس انداز میں کی جائے جس سے اس کا دل دکھے، یہ تانا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص میں کوئی خرابی محسوس کی، کوئی غلطی محسوس کی، تو آپ چپکے سے اس سے تنہائی میں محبت کے ساتھ اس کو متوجہ کریں کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن آپ نے اس کو تانا دے دیا، خاص طور سے اگر مجمع میں ہے تو مجمع میں اور زیادہ بری بات ہے کہ تم تو یہ حرکتیں کرتے ہو۔ اب تانے کے طور پر جب دیں گے، تانے کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا، تانے کا مقصد دوسرے کی تذلیل ہوتا ہے، لہذا تذلیل کی وجہ سے یہ تانا دینا حرام ہے۔ لا تلمزوا انفسکم۔ اور پھر ایک اس میں ایک عجیب نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ جو ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس کو اگر ٹھیک ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اپنی جانوں کو، خود اپنے آپ کو تانے نہ دو، تم اپنے آپ کو تانے نہ دو۔ اب اپنے آپ کو تو تانا کون دیتا ہے؟ لیکن مراد یہ ہے کہ دوسرے کو کسی کو تانا نہ دو، اور دوسرے کو جو تانا دو گے تو حقیقت میں وہ اپنے اوپر تانا دینا ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ تم نے تانا دے کر ایک گناہ کا ارتکاب کیا تو تم نے اپنے آپ کو گناہگار ثابت کیا۔ دوسرے، جب تم نے کسی کو تانا دیا تو دوسرا بھی جواب میں تمہیں تانا دے سکتا ہے، تو تمہارے دوسرے کو تانا دینے کا نتیجہ بالآخر نقصان تمہارا ہی ہے، چاہے وہ جواب دے اور جواب دے کر تمہیں تانا دے، یہ بھی تمہارا نقصان، اور اگر جواب نہ بھی دے تو گناہ کا کام، لہذا وہ در حقیقت تم نے اپنے آپ کو تانا دیا۔